الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ جزا اللہ عنا محمد و اہلہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یوم تعجد کل نفس صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات پاک کے لیے اور ہر طرح کا درود پاک نبی مکرم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے۔ میرے بہت ہی عزیز دوستوں، بھائیوں، سامعین، ناظرین، اللہ رب العزت نے مجھے یہ سعادت نصیب فرمائی کہ میں آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس کتاب میں سے کچھ بیان کر سکوں۔ جو میں نے آیہ مبارکہ کی تلاوت کی، اللہ رب العزت نے مجھے اس کی تلاوت کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ رب العزت میری اس کاوش کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول، مجھ سے کوئی بھی کسی قسم کی بھی پڑھنے میں کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو معافی کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے آیہ مبارکہ بھی تلاوت کی وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 کا کچھ مختصر سا حصہ ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ہر شخص کی، گویا کہ ہر انسان کی اصلاح کے لیے اگر اس پر عمل، اس چھوٹی سی آیہ مبارکہ پر عمل کر لیا جائے تو وہ اس کے لیے کافی ہے، لیکن اگر اس پر وہ غور و فکر کرے تو اس آیہ مبارکہ میں ہم جتنا بھی غور و فکر کریں گے نا وہ ہمارے لیے ہی بہتر ہے، اور اس سے ہمارے دل میں خوف خدا، اللہ رب العزت کا خوف پیدا ہوگا، اور جب اللہ رب العزت کا خوف دل میں پیدا ہوگا تو پھر ظاہری بات ہے کہ برائی کی طرف انسان راغب نہیں ہو سکتا، اور وہ گناہوں سے یقیناً اسے نفرت ہی ہو جائے گی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم اپنے دل کی باتیں چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ عز و جل کو سب کچھ معلوم ہے۔
تمہارے دلوں میں ایمان و نفاق، قلوب کی طہارت و خباثت، اچھے برے خیالات، نیک اور بد ارادے، صحیح اور فاسد منصوبے سارے دنیا سے چھپ سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی ذات پاک سے وہ نہیں چھپ سکتے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وہ تمہیں فرماتا ہے کہ تم اپنے دل کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، مجھے سب کچھ معلوم ہے۔ اور اس دن کو یاد رکھو جس دن ہر شخص اپنے تمام اچھے اور برے اعمال اپنے سامنے پائے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، بھائیوں، ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں، ہم تہ خانے میں چلے جائیں، ہم 7 زمین کے نیچے چلے جائیں، سمندر کی تہ میں چلے جائیں، آکاش کی بلندی پر چلے جائیں، کسی کمرے کے کسی کونے میں چھپ جائیں، اور ہم یہ تصور کر لیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ یقین مانیں کہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا۔ دنیاوی لحاظ سے آپ سب سے چھپ کے وہ گناہ، وہ جو کام بھی ہے وہ کر رہے ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت سے آپ کہیں چھپ نہیں سکتے۔ جب انسان یہ تصور کر لے کہ اللہ رب العزت مجھے ہر طرح سے، ہر طرف سے دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان برائی کی طرف رغبت اختیار نہیں کرے گا، اس کی طرف نہیں جائے گا، اس سے نفرت ہو جائے گی۔ یہی بات میں پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ بس ہم یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت کا علم اور قدرت ہر جگہ موجود ہے، کوئی جگہ، کوئی چیز ایسی خالی نہیں جہاں اللہ رب العزت کا علم اور قدرت موجود نہ ہو۔ لہٰذا ہمیں خوف خدا رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں رکھنا چاہیے، تاکہ ہم کوئی برا کام کر نہ سکیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ میں بہت کچھ فرما دیا کہ آپ عمر کے حساب سے اپنی جتنی مرضی جد و جہد کر لیں، جتنے مرضی گناہ کر لیں، وہ اکٹھے ہوتے جائیں گے۔ تو اسی طرح کا ایک اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے حضرت توبہ بن اسما رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے ایک دن حساب لگایا کہ ان کی عمر کتنی ہے۔ تو انہوں نے وہ کیلکولیٹ کرنے کے بعد حساب لگایا کہ ان کی عمر 60 سال تھی۔ اس 60 سالوں میں جب انہوں نے دنوں کا حساب لگایا کہ 60 سال میں کتنے دن بنتے ہیں، تو انہوں نے ایک اندازہ لگایا کہ اس کے 21,500 یوم بنتے ہیں۔ ان کے ٹوٹل 60 سال کے دنوں میں 21,500 کا حساب لگایا کہ اتنے دن ہیں۔ تو انہوں نے یک لخت چیخ ماری اور فرمایا، افسوس، اگر میں نے روزانہ ایک گناہ کیا ہو تو میں اپنے حقیقی بادشاہ یعنی اللہ رب العزت سے میں نے 21,500 گناہوں کے ساتھ جب میں اللہ رب العزت کے سامنے جاؤں گا تو میں کیسے ملاقات کروں گا، میں ان کا سامنا کیسے کروں گا۔ اور جب روزانہ 10,000
گناہ ہوں تو کیا صورتحال ہوگی۔ یہ سوچ کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ غش کھا کر گر پڑتے ہیں، اور اسی خوف میں کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، اور ان کی روح کف سے انصری سے پرواز کر جاتی ہے، یعنی وہ انتقال فرما جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں بھائیوں، آپ یہ سوچئے کہ ایک اللہ کا نیک بندہ جو صرف یہ سوچتا ہے کہ میری عمر کتنی ہے، میں نے اس کے دن کتنے ہیں، اس کی سانسیں کتنی ہیں، کتنے لمحات گزارے ہیں، اور جب وہ اس کیلکولیشن پر پہنچتا ہے تو وہ حساب لگاتا ہے کہ میں نے اتنے دن گزارے ہیں، اور اگر میں نے ایک دن ایک گناہ کیا ہو تو جب میں اپنے حقیقی بادشاہ، اپنے حقیقی اللہ کے سامنے جب میں آؤں گا، جب میں ان کا سامنا کروں گا، تو میں کس منہ سے اپنے رب کائنات کے سامنے جاؤں گا۔ تو وہ اسی تذبذب میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اللہ کے خوف ان کے اوپر اتنا طاری ہوتا ہے کہ وہ گر جاتے ہیں، اور وہیں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اگر اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی ایسی باتیں کرتے ہیں تو ہم تو بہت گنہگار ہیں، ہمیں تو اپنا محاسبہ خود کرنا چاہیے۔ ہم ایک ایک قدم، ایک ایک پل ہم بالکل بے دہانی سے گزارتے ہیں، کہ کسی کے ساتھ ہم نے کوئی بدسلوکی کر لی، کسی کے سامنے بد کلامی کر دی، کسی بچے کو مار دیا، کسی بزرگ کی توہین کر دی، اپنے گھر والی کے ساتھ بحث و مباحثہ کر لیا، اپنے بچوں کو کسی بات پہ ان کو سمجھایا نہ۔ تو اگر آپ کے پاس علم دین ہے تو آپ نے اس کو نہیں آگے ڈیلیور کیا، تو دیکھیں، آپ سوچیں، خود سوچیں کہ ہم کیا ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اور ہم نے آگے کیا حساب دینا ہے۔ اگر ہم یہ چیز سوچ لیں تو ہم بہت گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے گناہ نہیں کرنے، کچھ بھی ہو جائے، انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن شیطان ہمارے پیچھے بہت تیزی سے چل رہا ہے، ہمارے اوپر بار بار وہ وار کرتا ہے، ہمیں بار بار وہ ورغلاتا ہے، برائی کی طرف رغبت دیتا ہے وہ۔ لیکن نہیں، اگر ہم اللہ کے ساتھ سچا پیار کرتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ پیاری سچی محبت کرتے ہیں، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دیں، اگر ہم اس کو سنیں، اس پر عمل کریں، تو کوئی وجہ نہیں، کوئی ایسا سلسلہ نہیں کہ ہم ان گناہوں سے باز آ جائیں۔ ہمیں اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے پاک کر دے اور نیک بندوں میں شمار عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔